बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। सिंध में जारी है सियासत की गर्मा गर्मी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीडीएम अपोजिशन में जान डाल सकेगी, जबकि पीपल्स पार्टी खुला खुल्लम पीडीएम पे तनकीद करती है। एक आवाज बुलंद होती है कि उन लोगों उठो, इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई फजलुर रहमान साहब इनकलाब ले आएंगे, जबकि शहबाज शरीफ ये बयान देते हैं ना मुफाहिमत ना मज़ाहिमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन। इस सूरत में इस्लामाबाद मार्च की क्या हैसियत रह जाती है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक अफसोसनाक वाकये की, जो कि पेश आता है कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। मेहरान टाउन का इलाका है जनाब, और वहां पे आतिश ज़दगी का एक वाकया होता है जिसमें 18 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। मुकदमा सरकारी मदियत में दर्ज किया जाता है, जिसमें फैक्ट्री के मालकान, इंतजामिया और सिक्योरिटी अमले को नामजद किया जाता है। एफआईआर के मुताबिक फैक्ट्री में इमरजेंसी सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता मौजूद ना था, जबकि फैक्ट्री में जाने का एक ही रास्ता था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक हम इन वाकयात को बर्दाश्त करते रहेंगे और लोग मासूम जानें अपनी जान से जाती रहेंगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं इरफान उल्ला नियाजी साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। शमशाद अली सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक पीएसबी से है। मीर समद बरोही साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सर, वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक इसी तरह से जानें ज़ाया होती रहेंगी? जिस तरह कुछ अरसे पहले हमने देखा कि फैक्ट्री का वाकया होता है, लोग अपनी जानों से जाते हैं, और वही मसला कि फायर एग्जिट नहीं है, सहूलियात नहीं है, लोगों की जानों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि कब तक, जब तक सिंध में लुटेरे रहेंगे ये चीज़ें चलती आएंगी। करप्शन करने वाले, लूट मार करने वाले, लेकिन चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। कराची में क्या हो रहा है कोई पता नहीं है उनको। इनके लेबर डिपार्टमेंट सो रहे हैं, एक फैक्ट्री बन रही है, वहाँ पे जाते हैं, अपने पैसे लेके आ जाते हैं और उसको बिल्कुल पुरसाने हाल छोड़ जाते हैं। तो इसी तरह वाक़े होते रहेंगे। ये तो दो वाक़े ऐसे हुए जिसमें मतलब अनगिनत नुकसान हुआ। इसी तरह छोटे मोटे नुकसान तो इतने हुए कि जो मतलब गिनती में नहीं आते, जो रिकॉर्ड पे भी नहीं आते, मीडिया भी इनको हाईलाइट नहीं कर पाता। तो ये मामला सिंध में फैक्ट्री एरियाज में बल्कि हर तरह से करप्शन, लूट मार कर करके उन्होंने मतलब जो बिगाड़ पैदा किया पिछले 30 सालों से ये काबिज हुए बैठे हैं सिंध में। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो तब्दीली का नारा था यही था कि हम करप्शन से लोगों को बचाएं, लोगों को मतलब अच्छे मामलात आगे दें। तो अब सिंध बाकी हमारा रह गया टारगेट इसी सिंध पे ही है। इरफान उल्ला नियाजी साहब, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ में वही लोग शामिल हैं जो कि पहले गवर्नमेंट्स में शामिल थे, तो वो क्या तब्दीली लेके आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग कोई शामिल नहीं है। कराची में देख लें, हमारे जितने एमएनएज एमपीएज हैं उनमें किसी का, चलिए ओवरऑल तादाद तो आपकी ऐसा कहती है ना कि ओवरऑल तादाद तो हमारी ऐसी नहीं है कि लोग आए हुए हों, लेकिन अगर जो आए भी हैं इंशाल्लाह ताला वो भी हमारी कप्तान की नज़र में है। और अगर वो कुछ वक्त ऐसा गुजार लेंगे कि शायद, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसा होगा नहीं। तब्दीली आती रहेगी। तब्दीली का नारा है हमारा, नया पाकिस्तान बनाना है, वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, और लोगों को नजर भी आएगा। बिल्कुल जी। रही बात ये जो लोगों का हुआ है, ये इनके जो आंसू अब बहा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट वाले जी, कमेटी हमने बना दी, कमेटी बनाई 3 दिन में कमेटी ही उसकी कोई मतलब आगे कोई पेशरफ्ती नहीं हुई, दिखाने के लिए उन्होंने बना दी। तो इसी तरह मामलात ऐसे हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये करप्शन से हमारी जान छूटेगी, इनसे लुटेरों से। बात करते हैं कुछ शमशाद अली सिद्दीकी साहब से। शमशाद अली सिद्दीकी साहब, कब तक ये, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं वाकयात को, और कराची में पे दर पे हम देखते हैं कि ऐसे वाकयात सामने आते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज बना दी जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नियाज़ी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा कि माशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तब्दीली आएगी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कहूँ कि 3 साल में कोई तब्दीली नज़र आ नहीं रही है, जो यानी जिसको हम कह सकें कि हाँ वाकई ये चीज़ तब्दीली। जहाँ तक करप्शन की बात है, करप्शन पहले भी थी, और अब लोग तो ये कहते हैं कि करप्शन का रेट बढ़ गया है। जो काम पहले 1000 में होता था अब वो 2000 में हो रहा है। तो तवक्को करते हैं भी 2 साल बाकी शायद ये। अब ये कि ये बड़े अफसोसनाक वाक़े की तरफ आता हूँ जिसकी तरफ आपने सवाल किया है। अब ये देखिए, इस तरह के अब हादसा तसलसल के साथ हो रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो
لیبر منسٹری ہے، ہمارے جو حکومت کے کرتا دھرتا ہیں، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد تو اب تمام اختیارات جو ہیں وہ تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس آ گئے ہیں، تو کوئی چیک اینڈ بیلنس بالکل زیرو ہے۔ اب یہ فیکٹری جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ بالکل ریزیڈنشیل ایریا میں تھی، جبکہ ریزیڈنشیل ایریا میں کیمیکل فیکٹری کو کس نے الاؤ کر دیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں صبح سویرے بھی وہاں آگ لگی ہے، فائر بریگیڈ گلیاں اتنی پتلی گلیاں تھیں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی وہاں پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اب اس کے اندر ہم نے پھر جیسے بلدیہ ٹاؤن کے پہلے ایک دفعہ آپ نے سنا ہوگا، بالکل سیم یہ سملر ہے، اگر آپ دیکھیں وہاں بھی، یہاں بس یہ کہ تعداد کم تھی، شکر اللہ کا کہ 17 لوگ جو تھے ان کی لاشیں ملی ہیں، وہاں 250 پہ چلی گئی۔ اس وقت ایک پارٹی تھی ایم کیو ایم جس کے اوپر عذاب آیا تھا، وہ سارا انہوں نے ملبہ اس پہ ڈال دیا۔ میرا خیال ہے دیکھیں ایم کیو ایم پہ ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے، نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ میں دیکھیں پی ایس پی اور ایم کیو ایم اس وقت بالکل ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بات جو ہے نا حق اور انصاف کی کہنی چاہیے کہ یہ جو لیبر منسٹری تھی، جو حکومت تھی، انہوں نے اس طرح کی فیکٹریوں کو ایجاد کیوں؟ لیکن سب سے پہلے دنیا بھر میں جہاں بھی فیکٹری بنتی ہے اس کا پورا سروے ہوتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر سیکیورٹی سسٹم کیا ہے، کیا فائر الارم سسٹم لگا ہوا ہے، کیا اسپرنکلر سسٹم یہاں پر لگا ہوا ہے، یہاں پہ ایگزٹ ڈور کتنے ہیں۔ دیکھیں انسیڈنٹ کسی بھی فیکٹری میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی سیفٹی کیا ہے۔ اگر آپ بلدیہ فیکٹری پہ 1 منٹ کے لیے چلی جائیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام ڈور سیل تھے، تمام کھڑکیاں سیل تھیں، اور تقریباً 190 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ اوپر کا دروازہ جو چھت کی طرف کھلتا ہے اس دروازے کے باہر ملی ہیں، اور اس میں بھی بین ہی بالکل صورتحال یہاں بھی یہی ہے کہ تقریباً جو 16 ڈیڈ باڈیز تھیں وہ بالکل دروازے کے ساتھ، اس لیے کہ ہر چیز جو ونڈوز تھیں وہاں پہ اسٹیل کی گرل لگی ہوئی تھی، شیشے لگے ہوئے تھے، کہیں سے کوئی ایگزٹ ڈور نہیں تھا۔ جو ایک راستہ انہوں نے باہر نکلنے کا بنایا تھا وہ بھی سنا اس وقت بند، تالا لگا کے لوگ چائے پینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اس میں تو اصولی طور پہ تو پورا سی سی ٹی وی سسٹم ہونا چاہیے تھا، الارم اسپرنکلر سسٹم جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہیں ذرا سی بھی فائر ہوتی ہے فوری طور پہ شاور آ جاتا ہے پانی کا اور وہ آگ پہ قابو پا لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ کہ ان کے ذمہ دار ظاہر ہے ایس بی سی اے ذمہ دار ہیں جس نے یہ اپروول دی، یا وہ لوگ وہاں بیٹھ کے سو رہے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں فیکٹری میں آ کے اپنا کمیشن لے کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے کبھی چیک نہیں کیا کہ یار اس فیکٹری کے اندر خدا نہ خواستہ فیوچر میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو نکلنے کا راستہ کہاں ہے۔ ہم وہاں پہ بلدیہ میں بھی یہی ہوا ہے، بلدیہ کے اندر جو لوگ ٹھیک ہے ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں وہ تو کورٹ کے اندر چل رہا ہے، اس پہ ہم زیادہ بول نہیں سکتے۔ آ چکا ہے، اب کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس پہ تو ابھی چل رہا ہے، ابھی تو ہائی کورٹ میں اب کیس آیا ان کا، ابھی تو وہ ایک خاص کورٹ تھا جس نے وہ فیصلہ دے دیا، لیکن ابھی تو پی ایس پی کا موقف کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، جو بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کا موقف ہمیشہ سے آتا ہے کہ بھائی ہم تو آج بھی اسی موقف پہ کام ہے جو پہلے دن مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ ہم اس میں ایم کیو ایم کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیکٹری کے جو مالکان تھے، جو کرتا دھرتا تھے، انہوں نے وہاں ایگزٹ ڈور کیوں نہیں بنایا، انہوں نے وہاں سی سی کیمرے کیوں نہیں لگائے، سیکیورٹی سسٹم کی انسٹالیشن کیوں نہیں لگائی۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ میں کہوں غلط ہے، لوگ غلط ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک بندہ اس میں وٹنس ہے، اور وہ کون ہے؟ جو بھنگ پی کے گھوم رہا تھا وہاں، جس کو بھولا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس بیچارے کے سر پہ ساری چیزیں ڈال دی۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ 16 لوگ جو اچانک مر گئے، یہ بھی کہتے ہیں حماد صدیقی اس میں شامل تھا، وہ بیچارہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ایم کیو ایم کا اگر آپ کٹہرے میں حماد صدیقی کو گواہ کے طور پر لایا جاتا نہیں، دیکھیں اس کے اوپر تو پورا مقدمہ ڈال دیا نا کہ حماد صدیقی نے جناب ان سے پیسے مانگے تھے۔ ایم کیو ایم کا اگر آپ بھی یہاں پہ کراچی میں رہتی ہیں، ہم بھی رہتی ہیں، 1-2 کروڑ کے لیے 250 بندے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی انہیں، وہ تو 20,000 میں بندے مار دیتی تھی۔ 250 بندے مار دیے 1-2 کروڑ کے لیے، وہ تو ویسے اسکوٹر پہ بیٹھا کے سیٹ کو لے آتے ہیں 90 چل بھائی سائن کر، یہ تھا طریقہ۔ یہ سب غلط ہے، یہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے، لیبر ڈویژن کو اس پہ سوچنا چاہیے، حکومت کی جو پالیسی ہیں ان کو ذرا جا کے دیکھیں تو حالت کیا ہے وہاں انڈسٹریل ایریا، اس کو کہنے کا ہے وہاں ایک روڈ نہیں بنا ہوا، 800 ملین ڈیلی ٹیکس کرنگی انڈسٹریل ایریا سے کلیکٹ ہوتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، ڈیلی کلیکٹ ہوتا ہے، ڈیلی، یہ میں ڈیلی کا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حکومتی وہ جو فیکٹس اینڈ فگر جو میں بتا رہا ہوں نا، 800 ملین پر ڈے ٹیکس جو ہے صرف کرنگی ایریا سے لیتے ہیں یہ، اور اس کے بعد جا کے ریٹرن میں کیا دیتے ہیں؟ ایک بھی وہاں پہ روڈ نہیں ہے، پانی وہ لوگ بیچارے خرید کے پیتے ہیں، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے ہم تو اس کو صوبائی حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ چلے جی ہم آگے آتے ہیں، میر صمد بروئی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ میر صمد بروئی صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے سندھ گورنمنٹ کی غلطی ہے، دوسری جماعتیں کہتی ہیں سندھ گورنمنٹ نے نظام صحیح نہیں کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل کب ملے گا، کب تک کراچی کی عوام ان مسائل میں گھری رہے گی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے ادارے کا اس پروگرام میں میری موقف لینے پر بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس پر ہم سب جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ والی بات نہیں ہے کہ اس پہ ہم بیٹھ کر بات کریں کہ یہ وفاق کا مسئلہ ہے، یہ سندھ کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی اس پہ سیاست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید سیاست کو صرف انہی مسائل کی حد تک سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ اس وقت واقعتاً یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے کسی طرح سے بھی اس غفلت پر اپنی حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اداروں کے اندر کالی بھیڑیاں ہیں یا آپ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسی کولیپس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذمہ داری تسلیم کر لینی چاہیے، کیونکہ جب ایک ذمہ دار شخص کسی مقام پر ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داری کے ہوتے ہوئے کوئی چیز کی کوئی کولیپس ہو تو وہ یقینی طور پر اس کا کولیپس ہے۔ بھائی صاحب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی اس میں فلوپنس ہے، بالکل فلوپنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح فلوپنس ہونی چاہیے، کیا وفاقی اداروں میں بہت جگہوں پر جو آپ کے ٹرین حادثات ہوئے وہ کیا وفاقی حکومت میں کولیپس نہیں تھے؟ چلے جی، میر سمد بروئی صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کہی کہ ذمہ دار کوئی بھی ہو، لیک کہیں پہ بھی ہو، اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا، جانی نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بات کچھ ہو رہی تھی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے حوالے سے بھی، اور ابھی جو ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے کورنگی ٹاؤن میں، اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ جو کراچی میں ہے کہ اس وقت سندھ جو ہے وہ سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، بات کچھ کریں گے۔ سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عرفان صاحب کہ پی ڈی ایم کا پاور شو ہوتا ہے، جبکہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس پاور شو میں پاور ہی نہیں تھی، لیکن آپ کیوں اس بات کو نہیں مان رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک اور دفعہ محترک ہو گئی ہے اور اس کے کوئی نتائج آ سکتے ہیں سامنے؟ دیکھیں، اصل سارا مسئلہ ہے سیاسی روزگار کا۔ یہ جتنے ہیں سیاسی بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ان میں بے چینی لگی ہوئی ہے۔ شہباز شریف آتے ہیں یہاں آنسو بہاتے ہیں، ارے بھائی آپ کے بھائی صاحب گئے ہوئے ہیں 8 ہفتوں کا کہہ کے، آپ ان کو تو واپس لے کے آ جاؤ، عدالتوں کا سامنا کریں۔ آپ کہتے ہیں ہم لیڈر ہیں، ہم نے ملک چلانا ہے، ملک کو سنبھالنا ہے، تو بھاگ کیوں گئے ہو؟ آپ عدالتوں کے سامنے آئیں۔ دوسری بات رہی بات مولانا صاحب کی، مولانا صاحب پھر وہی انہوں نے کہا کہ جی ہم پورے بچوں کو لے کر آئیں گے، طالب علموں کو لے کر آئیں گے۔ مختلف میڈیا چینل دکھا رہے تھے کہ ایسے ایسے بچے وہاں پہنچے جن کو کچھ پتہ نہیں ہم کیوں آئے ہیں یا ہمیں کس لیے لایا گیا۔ تو یہ ان چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل، اور عمران خان بالکل ان کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس سے پہلے بھی کیا تھا، یہی مولانا صاحب تھے ABCD پلان لے کے نکلے، یہی شہباز شریف تھے کہ جی ہم وہ کریں گے، یہی بلاول صاحب تھے کہ 31 دسمبر آخری دن ہوگا۔ یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم، ایک کہتے ہیں جی ریزائن دے دیں، ایک کہتا ہے جی روڈوں پہ نکلیں، ایک کہتا ہے جی اسلام آباد چلے۔ ان کی آپس میں باہمی وہ نہیں ہے۔ استعفے اس لیے نہیں دیتے کہ آج کہا کہ جی استعفے دے دیں گے تو یہ گورنمنٹ بائی الیکشن کروا دے گی تو ہم کہاں جائیں گے، تو خوف، ان میں خوف ہے۔ جب تک یہ خوف سے باہر نہیں آئیں گے یہ کیسے ملک چلائیں گے؟ تو لہٰذا، اور دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف جس طرح اپنی کامیابی کے ساتھ اتنے مشکل حالات میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، ملک کو سنبھالتے ہوئے آگے نکلتی چلی جا رہی ہے، یہ ان کسی صورت میں ان کا وہ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ آنے والے دیکھیں، گلگت میں الیکشن ہوئے، کشمیر میں الیکشن ہوئے، آپ کو سارا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ بلدیاتی الیکشن کنٹرول بورڈ کے ہونے والے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ عوام سمجھ چکی ہے ان کو، عوام ان کے باتوں میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی بیچارے سندھ سے پکڑ کے لے آتے ہیں ہاریوں کو، ان سے پوچھا جاتا ہے جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں بس لے کے آ گئے ہمارے وڈیرے۔ مولانا صاحب کو کہتے ہیں جی طالب علم ہمیں بھی پتہ نہیں، ہم بس ہمیں لے کے آ گئے۔ ضمنی انتخابات کی سیٹ تو لے جاتے دیکھیں، ضمنی انتخابات کی جو سیٹ انہوں نے لی ہے 249 کی، وہ ایک گھوڑا ریس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور جس طرح سعید غنی صاحب کی تصویریں آ گئی کہ وہ رات کو وہاں بیٹھ کے رزلٹ بنا رہے ہیں اور پہلا نمبر لے لیا، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے، ایک ریس ہوتی ہے، ایک بندہ ریس میں شامل ہی نہیں ہے، اس کو کسی گنتی میں نہیں لیا جا رہا، پہلے پہ آ جائے تو کنورشل تو ہو گیا نا وہ معاملہ۔ اسی طرح باقی معاملات بھی ایسے ہیں کہ، اور اگر انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی وہاں بات کی تو کسی بھی پارٹی کو انہوں نے فارم 45 نہیں دیا اور کہا جی ہم ری کاؤنٹنگ کر رہے ہیں۔ اب میرے پاس ایک ایجنڈا ہی نہ ہو ایک چیز کا، میں وہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ ایک آپ نے ابھی دیکھیں پیپر دیا نا، میں ایک ایجنڈا دیا کہ اس پہ ہمارا پروگرام ہوگا، آپ مجھے کچھ نہ دیں میں کیا کروں گا، یا باقیوں کو کچھ بھی نہ دیں کیا کریں گے؟ اسی طرح وہاں ریکاؤنٹنگ انہوں نے یہ کیا۔ ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے کرپشن، بےایمانی، جس طرح سندھ میں کرتے ہیں
लूट कसूट के डरा धमका के लोगों से वोट ले लेते हैं। उसी तरह ये वही पैतरा कराची में करने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन चले ठीक है आगे आके देखें। लेकिन मामला ये हैं जिस तरह एक महंगाई का असर हम थोड़ा सा है, जो लोग कहते हैं कि हमारे बैनुल-अक़वामी देखें मसले मसाइल किस तरह पाकिस्तान को एक अहमियत दी जा रही है, आने वाले दिनों में मजीद मिलेगी। इसी तरह हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें बूस्ट करती चली जा रही है। इरफान साहब, पाकिस्तान को अहमियत तो दी जा रही है, लेकिन शायद पाकिस्तान के अवाम को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। बिल्कुल अहमियत दी जा रही है। हमारी ही हुकूमत में हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड, एहसास कार्ड, ये सारी चीजें। मैं आऊंगी इस तरफ, थोड़ा शमशाद साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। शमशाद साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये इंकलाब का एक फिर से नारा उठ रहा है, जबकि शहबाज शरीफ साहब की बयान से साफ जाहिर होता है कि जी वो अगले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सूरत में जो इस्लामाबाद मार्च की बातें की जा रही हैं, कहाँ तक दुरुस्त साबित होंगी? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो थोड़ा सा मुझे आपसे इख्तलाफ है कि इसको जलसा तो ना कहें, क्योंकि जिना ग्राउंड जो वो तो बहुत बड़ा है, उसके 1/3 में छोटी सी जलसी थी। अच्छा, जलसी में भी कराची के लोग नहीं थे। अगर आपने देखा हो कि ज़्यादातर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब जो मदारिस के अंदर ज़ाहिर है उनका इन्फ्लुएंस है, वहाँ से ज़्यादातर बच्चे थे उसके अंदर, उस जलसे के अंदर जो रियल कराची के लोग थे। आप कह रहे हैं कि बच्चे भी थे, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग तो थे ना वहाँ पे। देखिए, जलसा होना चाहिए, 11 पार्टियां थी, हमें पूरा जिना ग्राउंड भरा हुआ नजर आना चाहिए था। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी इन्होंने यहाँ 11 पार्टियों ने मिलकर जलसा किया था, और उसके फौरन बाद पीएसपी ने किया, और अब इसका भी हमने जवाब देना है। उससे बड़ा जलसा हमने अकेली सिंगल पार्टी ने करके दिखाया। अच्छा चलें जी, इन्होंने जलसा कर लिया, उसमें लोग कम थे ज़्यादा थे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि भाई आप कराची में जलसा कर रहे हो, 11 मरकजी रहनुमा आपके यहाँ, कराची में आपको एक मसला नजर नहीं आया। आप पूरी तकारीर, मैंने सारी तकारीर आज उनकी कुछ सुनी भी हैं और कुछ पढ़ी भी हैं, कराची के किसी एक मसले पे किसी लीडर ने बात नहीं की। नहीं, शहबाज शरीफ तो रो रहे हैं। नहीं, वो देखिए कायदे-ए-आज़म के मदार पे जाके रो रहे थे, जलसे में नहीं रोए उन्होंने। नहीं रोए तो ना, वो कह रहे हैं कि मैं पेरिस बना दूंगा कराची को 2.5 साल में। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब इतनी बड़ा जलसा होगा तो यहाँ पानी का जिक्र होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र होगा। कराची दुनिया के 12 तरक्की याफ्ता ममालिक में था मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, आज 4 बदतरीन शहरों में शुमार हो गया इसका। तो वो इस पे बात करेंगे कि भाई यहाँ पर पानी नहीं है, सीवेज का सिस्टम नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में क्या कराची के हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं, कराची के हालात, नवाज शरीफ के हालात थोड़े से बेहतर हुए, लेकिन मुकम्मल बेहतर नहीं हुए थे। बेहतर उस वक्त हुए हैं जब अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल वापस आए हैं। उन्होंने पख्तूनों को गले लगाया, उन्होंने सिंधियों को गले लगाया, उन्होंने पंजाबियों को गले लगाया, और वो जो एक लिसानी सियासत थी उसका यहाँ पर खात्मा हुआ। उसके बाद देखें 35 साल से यहाँ पर फोर्सेस भी मौजूद हैं, आपके रेंजर्स भी मौजूद थी, लेकिन मुकम्मल तौर पे अमन जो है वो नहीं आ सका। अब ये कि यहाँ पे जो अमन कायम है वो कब तक कायम रहेगा, ये लावा पकड़ा है। मैं सलूट करता फजलुर रहमान साहब को भी और बाकी पीडीएम के जितने लीडर थे, अगर वो कराची के मसाइल पे तो बात करते। पीपल्स पार्टी के लिए जो भी न्याजी साहब ने बात की है कि भाई आप यहाँ बैठे हो, पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ। 11 के 11 वो जो है ना वो इस्लामाबाद जाने के चक्कर में थे। यानी उनका ऐसा लग रहा है कि बस इस्लामाबाद पे जाके कब्जा करें किसी तरह से तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। भाई कल तक तो आप लोग सारे थे ना इस्लामाबाद में, फजलुर रहमान पिछले 15-20 साल से इस्लामाबाद में रहते थे। असेंबलियों से कोई नहीं उठना चाहता, लेकिन असल में इनका असल मकसद जो है ना ये पीडीएम का, मुझे ऐसे लगता है कि किसी तरह बस इस्लामाबाद पे इमरान खान को हटा के वहां कब्जा कर लें कि ये खराब है हम बेहतर हैं। तो ये भाई मसाइल पे बात करो ना। आप कराची शहर में आए हो, रो भी रहे हो, लेकिन मसाइल जलसे में आप नहीं बयान कर रहे कि भाई ये किसकी गलती है, कौन किस तरह से ठीक करेंगे। चलो अब तक जो हो चुका 13 साल में कराची में एक बस नहीं चली, एक कतरा पानी का नहीं आया यहाँ पर ज्यादा, कि भाई चलो पीडीएम की अगर हुकूमत आ गई तो यहाँ पे वो कम से कम K4 को मुकम्मल कर लेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई निजाम अलायंस की बात। चलें जी, मीर समद बरोई साहब आपकी तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी का कभी वतीरा रहा नहीं है कि धमकियां देने का, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो कहते हैं कि उतना ही जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको, क्या मौक़िफ़ है इस पे, क्या कहेंगे इस बात पे? देखो, सबसे पहले तो आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मुझे कोने पे बिठाए, सारी बातें खत्म होने के बाद मुझे ब्रेक पे पूरे आ रहे, मुझे ना ब्रेक नहीं आप मुझे ब्रेक के टाइम देते हैं, मैं तो आपको जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे न्याजी साहब ने बहुत सारे माशाल्लाह अपने खूबियाँ गिनाएं, मैं एक सिर्फ शेर में उनका जवाब दूंगा। पहले हर शख्स गरेबान में अपने झांके, फिर बसद शौक किसी और पे तनकीद करे। मैं समझता हूँ मिर्सा कोई मगमूम नहीं, हाल हर शख्स का लेकिन मेरी तरदीद करे। देखिए, बात यह है कि तनकीद हम सबको आता है, लेकिन तनकीद से पहले हम सोचे कि जिस नारों के साथ हमने इस पाकिस्तान की निज़ामत में अपना हिस्सा डाला, या जिसके तहत लोगों ने हमें वोट दिया या नहीं दिया अल्लाह अलम, आप आ गए,
تو کیا آپ نے وہ سارے نعرے وعدے وعیدے جو کیے تھے پورے کیے؟ نمبر 1. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف یہاں آ کے روتے ہیں. لیکن آپ نے کہا بولنا نہیں آپ بولیں آپ بالکل بولیں, آپ کی رائے دے بولنا. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بھائی کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کو چاہیے کہ نواز شریف کو واپس لے کر آئے. جناب وہ شہباز شریف کا کام نہیں ہے, وہ آپ کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, FIA آپ کے پاس ہے, ادارے آپ کے پاس ہے, آپ کیوں لے کر نہیں آتے ہو؟ کیونکہ میں نے آپ کے ٹائم پہ انٹرو نہیں کیا, میں نے آپ کے ٹائم پہ انٹرو نہیں کیا, آپ مجھے بولنے دیں. آپ کے ٹائم میں انٹرو نہیں کیا, مجھے بولنے دیں. کیا آپ نے کسی ڈیل کے تحت نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا؟ اگر آپ نے باہر نہیں بھیجا اس کو لے کر کیوں نہیں آتے ہو؟ کیونکہ آپ کے بڑوں کے اشاروں پر آپ نے نواز شریف کو ڈیل کے تحت باہر بھیجا, اس لیے آپ نہیں لا سکتے ہو. کون بڑے؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ کون بڑے ہیں, آپ بولیں نا کون ان کے بڑے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں, آپ بتائیں. کیوں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آپ بتائیں. اس پاکستان کے ہر شخص کو پتا ہے کہ عمران خان کے بڑے کون ہیں, جن کے میں بتاؤں گا, آپ کا پروگرام نہیں چلے گا. نہیں نہ چلے, آپ بتا دیں. عمران خان کے بڑے پاکستان کی عوام, عمران خان کے بڑے وہ ہیں, عمران خان کے بڑے وہ ہیں جنہوں نے 1979 میں یہاں مارشل لاء لگایا, جنہوں نے 2000 میں یہاں مارشل لاء لگایا, 99 میں جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں آئین کو توڑا, جنہوں نے ہمیشہ یہاں پہ جمہوریت کو تباہ کیا, وہی عمران خان کے بڑے ہیں. اب آپ سننا چاہتے ہیں کون ہے مستقبل کے لیے کون ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہم پہ کوئی نہیں, ہم پہ قدغن نہ لگایا جائے. اس پاکستان پیپلز پارٹی کو ان لوگوں نے یہ جو بروئی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی ذاتی رائے ہے. پلیز کنٹینیو کیجئے میری سمجھ بروئی صاحب. میں نے آپ کو کہا کہ آپ چلا سکتے ہیں, تو آپ مجھے کہے کہ میں بتاؤں کون لوگ ہیں. بہرحال پرابلم یہ ہے کہ ہم پچھلی باتوں پر اگر چلے جائیں گے نا, تو بہت ساری ایسی گند ہے اس ملک کے اندر جس کو ہم بیان کرتے کرتے ایک دوسرے کے گریبانوں میں کیچڑ ڈھونڈتے رہیں گے. اس کے بعد اب یہ کہہ رہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے. خدا کو حاضر ناظر جواب دیکھ کر بندہ جواب دے کہ اس ملک کی سیاسی سچویشن آج کیا ہے, آج اس ملک کا معاشی نظام کس حالت میں ہے, آج اس ملک کے اندر سیاست دانوں کے اوپر کیا پابندیاں ہیں. آپ جیسے اینکر جس کو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 19 اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے, فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, آپ کیوں نہیں بول سکتے ہو کہ ملک کے اندر نظام کو کون خراب کر رہا ہے؟ کیونکہ نہیں بول سکتے ہو, مجھے پتا ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ ہی بات نہیں, فریڈم آف اسپیچ آپ لوگوں کو نہیں ہے, آپ لوگوں کو فریڈم اسپیچ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ اسپیچ بول سکتے ہو, اس کے آگے نہیں بول سکتے جہاں سے آپ کا لائن ختم ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر صحافی کی حیثیت سے میں بتاؤں کہ صحافت میں بھی آزادی کی کچھ لمیٹیشنز پورے آل اوور دا ورلڈ ہوتی ہے, صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہی ہوں, آل اوور دا ورلڈ ہر جگہ. کچھ لوگوں کو شاید اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا, کچھ صحافیوں کو بھی اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا. میں صحافت کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن بحیثیت ہے چھوٹا موٹا اسٹوڈنٹ, تھوڑا بہت میں نے بھی جرنلزم پڑھا ہے. اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ کہاں تک آپ بول سکتے ہو, اس کے آگے نہیں بول سکتے ہو. لیکن میں نے آئین کے آرٹیکل 19 کی بات کی, جو کہ صحافی کے لیے ہے, جو کہ میر سمد کے لیے ہے, جو شمشاد صاحب کے لیے ہے, جو نیازی صاحب کے لیے بھی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, ہم سب ایک پاکستانی کو الاؤڈ ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کہہ سکیں. یہ بھی بتا دوں, فریڈم آف اسپیچ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں یہ بات کی جاتی ہے تو کہیں پہ بھی آپ ملک کے اداروں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے اور ایسی بات نہیں کر سکتے جو ملک کی سلامتی اور کے خلاف جاری ہو. یہ بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. سلامتی کی کس نے بات کی؟ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر واقعات ہوئے نا, ڈون لیگ کا واقعہ کیا ہوا ہے, ماضی کے یہی میں نے بیان کیا, ڈون لیگ کو میں نے ڈیفینڈ کیا نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ووٹ لیتا ہے اس کو الیکٹڈ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتا, چاہے کوئی بھی کرتا ہے, وہ ملک کی سالمیت کے خلاف وہ ہے, جو بات کرنے والا وہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی آئینی حقوق فریڈم آف اسپیچ کے تحت اپنے جو مجھے حکومت آئین پاکستان دیتا ہے میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. گرمی میں بھی نہیں کر رہی ہوں, مجھے یہ بتائیں کیا چھوٹی سی بات ہے, جہاں آپ ہار جائیں وہاں دھاندلی ہوتی ہے, جہاں آپ جیت جائیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی ہے. ابھی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بات کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی بات کر سکتا ہوں اس پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن کو پاکستان کے ایک بھی شخص نے سوائے پی ٹی آئی کے ورکروں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو ہم گنہگار ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو ایک پارٹی کی بات ہوتی تھی کہ یار ایک پارٹی کو ہرایا گیا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. 11 پارٹیاں 12 پارٹیاں جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب کے سب ایک طرف ہے کہ اس ملک کے اندر زیادتی ہوئی, ہمیں ہرایا گیا ہے.
اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن اچھا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یا تو آنکھوں پہ پٹی ہے۔ سپریم کورٹ میں آپ نے کیوں نہیں رجوع کیا؟ آپ کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ ریزائن بھی کوئی نہیں رجوع کرتا کیا کیا؟ یہ جب نکلے گورنمنٹ گرانے کے لیے نکلے، کہا جی ریزائن دیں گے، ریزائن نہیں دے رہے، ماضی میں جو لوگ ٹریبونل میں چلے گئے، ماضی میں جو لوگ ٹریبونل میں چلے گئے، جو سیٹ کہے ہم چھوڑتے ہیں اور الیکشن کرانے کے لیے دوبارہ تیار ہوتے ہیں۔ پورا ٹائم دیا ہے میں نے آپ کو، میں عرض کروں آپ سے، دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی الیکشن ٹریبونل میں جو لوگ چلے گئے، ماضی میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماضی میں جو لوگ چلے گئے 5 سال میں ان کا فیصلہ نہیں آیا۔ بھائی آپ کا عدلیہ ہو یا آپ کے ادارے ہو، اب تک آپ کا ملک 1947 میں آزاد ضرور ہوا، لیکن ابھی تک آپ کے اندر ابھی بھی غلامانہ سوچ کا کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں۔ آپ کے ہاں ابھی تک 100% پیور ڈیموکریٹک سوچ کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں آج بھی 100% پاورفل اور با اختیار جوڈیشری نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادیں تھی جو آپ 1779 میں فرینچ ریولوشن کس بات پہ آیا؟ آج پاکستان کے حالات سیم وہی ہے جو اس وقت ریولوشن آئی، اور آج ہمیں اس بات پہ سیاسی لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو آگے کیسے بچانا ہے ہم۔ جی بالکل، پاکستان کے حالات وہی ہیں اور گورنمنٹ آف سندھ کے بعد سندھ کے بھی حالات وہی ہیں۔ چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ بات کچھ ہو رہی ہے اپوزیشن کے حوالے سے کہ اپوزیشن کتنا رنگ جما سکے گی۔ عرفان صاحب آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ ملک میں کسی بھی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے اتنی سپورٹ نہیں دی ہے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جتنی اس حکومت کو ملی ہے، اور انہی کے الفاظ ہیں کہ یہ نالائق حکومت فائدہ نہیں اٹھا سکی، یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، ہمارے ادارے اپنی جگہ پہ، ان کی عزت رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک اب پاکستان کی عوام میں جب عمران خان کو پسند کیا، ان کو چوز کیا، ان کو لے کر آئے، آج بھی دیکھیں ان کے وہی باتیں کہ ان کی کتنی انہوں نے پی ڈی ایم نے کوشش کر لی آپس میں ان کو گرانے کے لیے کہ عوام اکٹھی ہو جائے۔ عوام اکٹھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ ایک پاکستان کے لیے ہوپ، عمران خان ایک ہوپ ہے، امید کی کرن، اس جیسا شخص کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل سے ایسے سرخرو کیا کہ جو بھی ابھی بھی ہمارے پاکستان طریقہ عمران خان کو کہہ لیں کہ ایک جو ابھی بھی ہڈرز جو ہے نا، یہ جو کرپٹ بیوروکریسی ہے جس کو نون لیگ والوں نے 30 سال سے پال کے رکھا ہوا تھا پنجاب میں، پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، مافیاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جس طرح ہماری اس دفعہ کووڈ، مطلب 1.5 سال کا کووڈ کا پیریڈ آیا، پورے دنیا میں آپ دیکھیں کہ مشکلات آئیں، ترقی یافتہ ملکوں میں مشکلات آئیں، لیکن عمران خان کی پالیسی نے جس طرح اس کووڈ میں غریبوں کا خیال کیا، ہماری ایکسپورٹ ریکارڈ سطح پہ بڑھ گئی، اتنی ایکسپورٹ ہو گئی کہ آنے والے 2 سال کے آرڈرز ہمارے پاس ہمارے ایکسپورٹرز پہ موجود ہیں، ایون کنٹینرز اویلیبل نہیں ہیں کہ وہ چھوٹا سوال ہے، چلیں اس سے تھوڑا سا بات آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بتا دیں کہ یہ شہباز شریف کی طرف کیا تحریک انصاف کا کوئی جھکاؤ ہے کیا؟ کوئی جھکاؤ نہیں ہے، وہ تو خود بیچارے آپس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے، مریم غائب ہو جاتی ہیں، وہ کشمیر جاتے ہیں تو شہباز شریف غائب ہو جاتے ہیں، ان کا بھائی باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو ان کو ایئرپورٹ جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہوتا، یہ تو خود بیچارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شیخ رشید نے صحیح کہا ہے کہ یہ نون جیم بے ہے پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں بٹنے والی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، اور اسی طرح ان کی کوشش جاری ہے، لیکن ہمارے تحریک انصاف کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد پہ چلتے جا رہے ہیں۔ غریبوں کو ہیلتھ کارڈ، اس کو صحت کارڈ ہم نے دیے، کووڈ کے دوران 12,000 روپیہ بغیر ان کو کسی سفارش کے ان کو گئے اے ٹی ایم سے انہوں نے 12,000 وصول کیے، گھر گھر سروے ہوا، اچھا راشن پورٹلز بن چکے ہیں، بہت سی چیزیں عمران خان نے غریبوں کے لیے بنائی تاکہ ایک ہمارا ایک مقصود، یہ تو غریب طبقہ ہے یہ ایک اپنے اسٹیبل ہو جائے، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک گندم کی 4,500 بوری خریدی گئی ایک کسان سے، کسان خوشحال، یہی بوری آنے والے پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، 2,500-2,700 کی 100 کلو کی بوری کسان سے ہم لیتے تھے، آج وہی بوری کسان سے 4,500 کی لی، کسان خوشحال ہو رہا ہے۔ اب کسان کو ایک الگ سے کارڈ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو سبسڈی دی جائے گی کہ چیزیں آسانی سے لے سکیں۔ ہمارے موٹر سائیکل کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، اسی طرح گاڑیوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے بوسٹ کرتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ریزروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا، پڑھا تھا میں نے کہ لوگ گاڑیاں چھوڑنے میں مجبور ہو گئے، نہیں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ دیکھیں اسی طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا گیا، جو باہر ملک میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے کہ میچ کے باہر جب لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ اچھی طرح اندازہ لگا رہے تھے کہ کیسا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں باہر لوگ بیٹھے
उन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान भेज रहे हैं। मैं तो आम शहरी हूं, मैं तो आम क्योंकि इमरान खान पे एतमाद है कि वो चोर नहीं है, लुटेरा नहीं है, उसका पाकिस्तान से बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है पाकिस्तान के लिए, और हमेशा वो पाकिस्तानियत ही में सोचता है, उसको और कोई ध्यान ही नहीं है। वो चाहता है कि पाकिस्तान सुरखरू हो, हमारी बाहर जाके इज्जत हो, बाहर के लोग पाकिस्तान में आके नौकरियां करें। आज पूरी दुनिया में हमारी जो पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में देखेंगे हम सीपैक हमारे ही दौर में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और पाकिस्तान सीपैक के साथ मजीद ग्रो करेगा। सीपैक तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इनके हथकंडों में पीपल्स पार्टी तो कहती है कि सीपैक जो है उनकी उन्होंने किया है, देखिए वो तो चलता सिलसिला आ रहा होता है। देखें जो जिस दौर में कंप्लीट की जाती है चीज उसी दौर में, इसी तरह हमारे जो घरों का ऐलान किया गया था, नेक्स्ट जनवरी से हम वो देना लोगों को शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। नौकरियां आप देखेंगे, एक्सपोर्ट, ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कोविड के दौरान इतनी बूस्ट की कि आप देखेंगे हजारों लोगों को वहां लेबर की नौकरियां मिली। हमारी सीमेंट इंडस्ट्री ने इतना ग्रो किया कि सीमेंट मतलब वो 24-24 घंटे फैक्ट्रियां काम कर रही हैं सीमेंट की पैदावार के लिए। आप स्टील देखें, स्टील की इंडस्ट्री कितनी ग्रो की। ये सारी इमरान खान की पॉलिसीज हैं। लोग ये समझ नहीं सकते इमरान खान को। वो एक खिलाड़ी आदमी है, उसको पता है कि मैं किस वक्त में क्या खेलना है, किस वक्त में किसको लाना है। ये लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने महंगाई कर दी, यू टर्न ले लिया। देखिए अगर यू टर्न भी लिए जाते हैं ना, बेहतरी के लिए लिया जाता है। मैं अगर कहीं और जा रहा हूं और अपनी बेहतरी के लिए अगर मुझे कोई अच्छा कोई और कोई मशवरा दे दे तो मैं अगर उस तरफ चल पड़ूं तो उसको यू टर्न क्या कहेंगे, उसको फायदे की बात हो जाएगी ना। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये कुछ भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले इंतखाबात में सिंध में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और आप देखेंगी आने वाले बल्दियात इलेक्शन में कराची का मेयर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। ये हमें अवाम ने वोट देना है और ये खामखा इदारों को बदनाम ना करें। इरफान साहब, आपकी बातों से बिल्कुल ऐसा लगा कि हम थोड़ी देर के लिए जन्नत में आ गए हैं, लेकिन शमशाद जन्नत में नए पाकिस्तान में आ रहे हैं, नए पाकिस्तान में आ रहे हैं, आप देखती जाइएगा। मुझे बताएं कि खास तौर पे सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज का इतना जोर क्यों है, सिंध की तरफ रुख क्यों किया जा रहा है, क्या सियासत है इसके पीछे? नहीं, मेरे ख्याल काफ़ी अर्से बाद आए हैं। ये तो आपको पता है, इन्होंने पहला जो जलसा किया था पीडीएम ने बहुत उसको, मेरा ख्याल साल होने वाला है, साल से पहले हो गया था। अब दोबारा तहरीक इंसाफ जो है सिंध मिशन की बात करती है, पीपल्स पार्टी फिर से कराची की बातें करना शुरू कर देती है, पीडीएम आती है वो कराची पे हमला कर रही है। तो ये क्या चीज है? असल में कराची कहते हैं ना मिनी पाकिस्तान है। यहाँ तमाम लोग रहते हैं। आप देखें पख्तून तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा है, पंजाब के लोग 50 लाख से ज़्यादा है। ये एक मिनी पाकिस्तान है और इसके मसाइल जो हैं वो आसमानों पे हैं। अब देखें कल शहबाज शरीफ जैसे आपने भी कहा कि वो कायदे आज़म के मज़ार पर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बजाय रोने के अगर वो तमाम पार्टियों को लेके बैठ के कोई लाहे अमल बनाते कि भाई हमें कराची के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यकीनी तौर पे जो यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट है उसकी तो बिल्कुल तवज्जो है नहीं। पंजाब में देखें कुछ भी है, कम से कम आप एक शहर लाहौर तो दिखा सकती है ना दुनिया को कि देखें पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया। तो लेकिन सिंध के, हाँ अब तो वो भी ख़त्म कर दिया, वो तब्दीली आ गई वहाँ पे। अब ये है कि देखें सिंध के अंदर कोई एक यूनियन काउंसिल आप नहीं दिखा सकती ये गवर्नमेंट के भाई हमने ये बेहतर कर दी, ये एक मॉडल हमने बना दिया यूसी अब करा सिंध के सारे। तो ये एक बड़ी यानी हमारे पर कराची के साथ बड़ा जुल्म है कि यहाँ पे पूरे 13 साल से ये हुकूमत में है। चलिए अच्छी बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। कंटोनमेंट इंतखाबात की बात हो रही है ना, तो कौन फेवरेट लगता है आपको? ज़ाहिर है पीएसपी इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाब होगी। हमने पूरे इस वक्त तकरीबन 42 हलके हैं इसके और 37 में हमने अपने लोग खड़े किए हैं। और हमने तो देखें कराची में जो भी इलेक्शन होता है, वो ज़िमनी इलेक्शन हो चाहे मरकजी, हम उसमें शरीक होते हैं। देखिए हमने हार जीत को तो मयार रखा ही नहीं है ना। अब वो मुस्तफा भाई एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, देखें वाक़या करबला को याद दिलाते हैं। कहते हैं वहाँ जीता कौन था? वो तो यजीद जीता था। हारे कौन थे? वो इमाम हुसैन हारे थे। लेकिन क्या वो कामयाब हुआ? असल में जीत और कामयाबी में फ़र्क है कि आदमी सिर्फ ये कि वोट लेके जीत जाए, ये जीत नहीं है, कामयाब होना। असल में आज यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन के हर जगह हम तो कामयाबी की तरफ हैं। और इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर है बाकिरदार लोग हैं हमारे पास। यहाँ पे आप देखें पूरे 4 साल MQM के मुहर रहे, पूरे 4 साल वो कहते रहे कि जनाब मेरे पास इख्तियार नहीं है। भाई इख्तियार नहीं था, रिज़ाइन क्यों नहीं कर दिया? फिर पहले दिन रिजाइन कर देते। जैसे अब ये यहाँ भी जिक्र हो रहा था कि भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ख़राब है, सारा कुछ है, इस्टेब्लिशमेंट है। भाई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी? अच्छा नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ, जब वो ऐसी बातें करते हैं तो ज़रा उनको भी तो याद कराएं वो कैसे आए थे।
کیا وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آ گئے تھے؟ کیا ان کو سپورٹ نہیں کی تھی؟ ظاہر ہے جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے، ریاست ان کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے جو منشور ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. لیکن نیازی صاحب کی اس بات سے میں بالکل متفق نہیں ہوں کہ یو ٹرن لے لینا چاہیے. دیکھیں کنکریٹ کچھ آدمی کے اصول ہوتے ہیں، ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، اس پہ اس کو سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے. جیت لیا آپ نے کہا آگے والے الیکشنز میں جو ہے وہ پی ایس پی جیتنے والی. انشاءاللہ جی ہم تو ہر الیکشن میں حصہ لیں گے. میں نے تو کہا ہے ہار جیت وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. تو جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتانا ہوگا جتائیں گے. ہم تو محنت کر رہے ہیں پوری، کینٹونمنٹ بورڈ میں بھی محنت کر رہے ہیں. ضمنی انتخاب جو 249 کا تھا، دیکھیں وہاں ہم نے محنت کی. پارٹی کے لیے نعرے کی دے رہے بس. دیکھیں 249 میں ہم نے محنت کی نا، جا کے وہاں پہ محنت کی. وہاں پہ ہم نے معذرت کے ساتھ تحریک انصاف کو بھی ہرایا، ایم کیو ایم کو بھی ہرایا. اور وہ آپ کو پتہ ہے جو بندہ ریس میں نہیں تھا وہ کامیاب ہو گیا. جو وہاں پہ ناانصافی ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ ہوئی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، بروئی صاحب کے پاس طرف چلتے ہیں. بروئی صاحب، سندھ ورسس وفاق گرما گرمی عروج پہ ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے بات کریں، دوسری طرف فواد چودھری کے حوالے سے بات کریں. بیان بازی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں دیکھیے، وفاق کی حکومت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ وہ بیچارے سارا فوکس ان کا بیان بازی پر ہے. اور ریسنٹ ہمارا ایک کھلی کچہری کے لیے ہوا ہے، ہمارے حلقے میں ہوا ہے، میرے حلقے میں جہاں سی ایم صاحب آئے ہوئے تھے. ان کا اسٹیٹمنٹ جی نہیں بند نہیں تھا. میں وہاں بیٹھنے سے میرا اسپیچ وہاں پہ سر جی. آپ کو کس نے کہا بند تھا؟ اخبار میں نے دیکھا پبلک ٹوٹی ہوئی تھی. روز مراد علی شاہ میں کہتے ہیں کورونا آ رہا ہے، ایس او پی کو فالو کرو. وہاں پہ جب کھلی کچہری کی بات آتی ہے، جب ایک اسٹیٹمنٹ چلا ہے تو کھلی کچہری ہے. ان کے اسکولوں پہ کر رہے ہیں نا وہ خالی، بس اسکول بند کر دیے. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ کہیں اور لے کے جائے گا تو الگ ڈبیٹ شروع ہو جائے گا. میں تو آپ کے معاملے میں بولوں گی نہیں. میں حالانکہ بہت کچھ بولنا ہوتا ہے. آپ بولیں، میں چاہتے ہیں کہ سندھ کی طرح اسکولوں کا حال ہو جائے. نیازی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کراچی میں بولتے ہیں، کراچی کے اسکولوں کا بھی سندھ کا حال ہو جائے، میرے بارے میں بولتے ہیں. ہم بڑیروں کے آگے کھڑے نہ ہو سکے. بھائی آپ اپنے بارے میں تعلیم کا تو یہی حال کر رہے ہیں انہوں نے. تعلیم کا تو یہ حال کر رہے ہیں. سندھ میں دوائیاں نہیں ہیں، کتے کاٹنے کی دوائیاں نہیں ہیں، ڈاکٹر کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سندھ کی سڑکیں دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے سندھ میں. لڑکانہ کا حال، جس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اس علاقے کا حال دیکھ لیں. اسکولوں میں گائے بھینسیں باندھی ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بیان بازی کی یار؟ آپ انتشار کی سیاست کرتے ہیں. آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں جی سندھ کا الگ بندہ ہے، پنجاب کا وہ الگ گھوم رہا ہے، ساتھ گھوم رہا ہے. سیاسی پیشنس میں تربیت میں بڑا فرق دکھ رہا ہے آپ کو 2 منٹ میں. فرق کی بات ہی نہیں ہے. آپ سچ بیان کریں، آپ سچ بیان کریں. میں سچ بیان کر رہا ہوں، میں سچ بیان کر رہا ہوں. آپ کو برداشت نہیں ہو رہا. کراچی کی حالات دیکھ لیں، میں سچ بیان کر رہا ہوں، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا سر. آپ ماس ٹرانزٹ دیکھ لیں. برداشت کریں نا. ہم برداشت کر رہے ہیں. آپ باری پہ بولے، اپنی باری پہ بولے. چیف میں چلانے سے بات چیز نہیں ہو سکتی. دلائل سے بات کریں، دلائل سے بات کیا جاتا ہے. دلائل سے بات کرتے ہیں. عوام کے ووٹوں سے لے کے بات کرتے ہیں. عوام کے ووٹوں کی بات کرتے ہیں. دلائل سے بات کرتے ہیں. زبان درازی پہ آگے ہیں، کوئی کام نہیں ہو سکتا. کوئی درازی میں نہیں ہے، کوئی درازی میں نہیں ہے میرے بھائی. آپ دلائل سے بات کریں. دلائل سے بات کر رہا ہوں. آپ سنیں تو صحیح. آپ نے بارے میں بولا نا، آپ کی سیاسی تربیت ہی نہیں ہے. منانے آئے کراچی کو، اب یہ کہتے ہیں جی ہم کراچی کو بنائیں گے. ارے سندھ کو تو بنانا جس کے لیے ووٹ لیتے ہو، کراچی کو کیا بناؤ گے؟ کراچی کو تو لوٹ کھجور کر دیا. جتنا پیسہ جتنا ٹیکس لے رہے ہو اس کا حساب تو دے دو. مراد علی شاہ صاحب کو بولو، جس کو اپنی باری میں بات کرنے کا کرنا نہیں آتا. مراد علی شاہ، میں آپ کے ٹائم میں بات کریں گے کچھ یہ تو پروگرام میں بات ہو نہیں سکتی، عوام کے سامنے بات پہنچے گی نہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.